حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب رحمت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیت کا ایک ٹکڑا اور ایک حدیث تلاوت کی ہے. انشاءاللہ جو وقت ملا ہے اس کے وقت کے اندر میں اپنی بات پوری کرنے کی کوشش کروں گا. میں نے جو حدیث تلاوت کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. یعنی کسی مسلمان کا کام نہیں کہ وہ یہ 3 کام کرے. اگر یہ 3 باتیں کسی شخص کے اندر پائی جاتی ہیں تو سمجھ لو کہ وہ منافق ہے. اگرچہ وہ نماز بھی پڑھتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہو، لیکن وہ حقیقت میں مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے. پہلی نشانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتلائی وہ یہ کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے. دوسری نشانی جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے. تیسری نشانی جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے. اگرچہ وہ نماز بھی پڑھتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہو، لیکن وہ حقیقت میں مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے. محترم بزرگوں اور بھائیوں، ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، نماز روزے کا اہتمام کر لیا، بس مسلمان ہو گئے. اب مزید کسی چیز کا ہم سے مطالبہ نہیں. بس اتنا کام کر لینے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. اب بازار گئے تو وہاں حلال و حرام ایک ہو رہے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں، زبان کا کوئی اعتبار نہیں، وعدے کا پاس و لحاظ نہیں. بس ہم نے سمجھ لیا ہے کہ یہی مسلمان کا کام ہے، صرف نماز اور روزہ رکھنا. وہ بھی ہم پورا نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صاف صاف بتلا دیا کہ اگرچہ وہ نماز بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہو، لیکن وہ مسلمان نہیں. یہ جھوٹ بولنا حرام ہے. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں بتلائی. اگرچہ ہم نے ان تینوں کے محدود معنی سمجھ رکھے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا
اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ بہت ہی مختصر وقت باقی ہے، دعا ہونے میں جانے کی فضا نہ بنائیں، سب لوگ مل جل کر کے بیٹھیں، بہت ہی کم وقت میں انشاءاللہ یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جھوٹ بولنا حرام ہے، ایسا حرام ہے کہ کسی مذہب میں اور کسی ملت میں اس کو حلال نہیں سمجھا گیا، یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں، جس زمانے میں کہ لوگ تمام برائیوں کو کرنا آسان سمجھتے تھے اور فخر محسوس کرتے تھے، چاہے وہ شراب ہو، چوری ہو، جوا ہو، زنا ہو، کوئی اس میں عار محسوس نہیں کرتے تھے، شرم محسوس نہیں کرتے تھے، ایسے زمانے میں بھی جھوٹ بولنے کو برا سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کے لیے بادشاہ کے پاس خط بھیجا تو بادشاہ نے خط پڑھنے کے بعد کہا کہ دیکھو کوئی مکے کا شخص ہمارے ملک میں ہے جو ان کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہو، تاکہ میں اس سے واقفیت حاصل کر لوں، میں ان کے بارے میں تحقیق کر لوں۔ بادشاہ نے خط پڑھنے کے بعد اپنے درباریوں سے کہا اگر کوئی شخص ان کے جاننے والے ہوں تو ان کو بلاؤ۔ چنانچہ تمام درباریوں نے تلاش کرنا شروع کیا۔ اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت تک، وہ اپنے تجارتی قافلہ کے ساتھ ملک میں آئے ہوئے تھے۔ لوگوں نے ان سے معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ وہ مکہ سے آئے ہوئے ہیں۔ ان کو بادشاہ کے دربار میں لایا گیا اور بادشاہ نے ان سے تحقیق کرنا شروع کیا کہ بتاؤ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا خاندان کیسا ہے، ان کی شہرت کیسی ہے؟ انہوں نے کہا یہ بہت اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا خاندان بہت شریف ہے اور سارے عرب کے لوگ ان کی شرافت کے قائل ہیں، ان کی شرافت کو مانتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ ہاں نبی اعلیٰ خاندان میں پیدا ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے تصدیق کی۔ پھر دوسرا سوال بادشاہ نے کیا کہ بتاؤ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اونچے درجے کے لوگ ہیں، مالدار ہیں، سردار ہیں، یا غریب طبقہ اور کمزور طبقہ کے لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ان کے ماننے والے معمولی درجہ کے لوگ ہیں، غریب طبقہ کے لوگ ہیں۔ بادشاہ نے تصدیق کی اور کہا کہ ہاں نبی کے ماننے والے ابتداء معمولی درجہ ہی کے لوگ ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے پھر تیسرا سوال کیا کہ بتاؤ ان کے اور تمہارے درمیان کبھی لڑائی بھی ہوتی ہے، جنگ بھی ہوتی ہے، اور اگر لڑائی ہوتی ہے تو کون جیتتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کبھی ہم جیتتے ہیں اور کبھی یہ جیتتے ہیں۔ اس وقت تک دو ہی لڑائی ہوئی تھی۔ چنانچہ جب وہ مسلمان ہوئے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ وہ یہ کہتے تھے، جو اصل بات آپ کو سنانی ہے وہ یہ، وہ کہتے تھے کہ بادشاہ جو سوال کر رہا تھا اس وقت جو میں جواب دے رہا تھا تو میں اس طاق میں تھا، یہ فکر میں تھا کہ کوئی ایسی بات کہہ دوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو، لیکن بادشاہ کے سوالوں کے جواب میں کوئی ایسی بات کہنے کا موقع نہیں ملا اور میں جھوٹ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ ذرا سوچیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ جھوٹ بولنے کو برا سمجھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے ایسے دشمن تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جھوٹ ان کے بارے میں نہیں بتا سکے۔ لیکن آج ہم لوگ اپنے معاشرے اور سماج میں دیکھیں معمولی باتوں پر جھوٹ بول دیتے ہیں۔ ذرا سی کسی سے کوئی نا اتفاقی ہو گئی،
ان کو پھنسانے کے لیے، ان کو نظروں سے گرانے کے لیے جھوٹی بات بول کر ان کو کسی طرح پھنسا دیں، اور کیس مقدمہ میں تو جان بوجھ کر اور عام طور سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ ایسے عام سماج اور معاشرے میں جب بات چیت ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سچ بتا دو، کوئی عدالت میں تو نہیں کھڑے ہو، کٹ گھرے میں تو نہیں کھڑے ہو، یعنی اگر جھوٹ بولنے کی اگر جگہ ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عدالت ہی میں جا کر جھوٹ بولیں۔ جہاں سچ بولنا چاہیے وہاں خاص طور سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا کر اپنے مصلی پر کھڑے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اے لوگوں سن لو، جھوٹ شرک کے برابر کر دیا گیا، یعنی جھوٹ کا گناہ شرک کے برابر ہے۔ جتنا بڑا گناہ شرک کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ غیروں کو شریک کرنا ہے، اتنا بڑا گناہ جھوٹ بولنا بھی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک، کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کے علاوہ جو گناہ چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ شرک کو ظلم عظیم قرار دیا گیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا بھی شرک کے برابر کر دیا گیا۔ قرآن مجید میں جہاں بت پرستی سے منع کیا گیا، وہیں پر جھوٹ سے بھی منع فرمایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، یعنی بت پرستی کی گندگی سے بچو، اور وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے بھی بچو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بھی اتنی سختی سے منع فرمایا ہے، اور اس کی قباحت اور برائی کو بیان فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی جھوٹ سے بچیں، اور اپنی اولاد، اپنی بال بچوں کو بھی سچ کی ترغیب دیں، سچائی کی عادت ڈالیں، جھوٹ کی قباحت اور برائی ان کے دلوں میں بھی بیٹھائیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔